نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں آپ کو ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ اگر آپ حدیث کا شوق رکھتے ہیں یا حدیث سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، ان کو مالک نے ہشام بن عروہ کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے نقل کی، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کی۔ ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھے گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ قالت عائشة رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ اس کے اندر ہم کچھ پوائنٹ پر بات کریں گے، ہم تقریباً آپ سے 8 پوائنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام پر نزول وحی کے مختلف طریقے تھے، جن میں خواب، الہام، فرشتے کا اصل صورت میں یا بصورت بشر آنا اور براہ راست اللہ کا خطاب شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وقتاً فوقتاً وحی کی یہ تمام اقسام پائی گئی ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے دوران گھنٹی کی آواز کی مشابہت کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس سے فرشتے کے پیروں کی آواز مراد لی، جبکہ بعض علماء نے اسے اللہ کی آواز مراد لیتے ہوئے قرآنی آیت وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اس کے تحت ورائے حجاب والی صورت سے تعبیر کیا ہے۔ وحی اور الہام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی روحانی رابطہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسے آج کل ٹیلی فون کے ذریعے دور دراز سے رابطہ کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول باران رحمت کی مانند کثرت سے ہوا۔ قرآن مجید کو وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جو تا قیام دنیا مسلمانوں کی تلاوت میں رہے گی، اور وحی غیر متلو آپ کی احادیث قدسیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور تاریخ میں علماء اور محدثین نے ان کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حدیث نبوی کی حفاظت کے لیے امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے احادیث نبوی کی طلب میں سخت محنت کی اور ان کو جمع کیا، جس کے نتیجے میں احادیث کی حفاظت ممکن ہوئی۔ آج کے دور میں بعض لوگ کھلم کھلا احادیث نبوی کا انکار کرتے ہیں
اور محدثین پر تنقید کرتے ہیں، تاہم اللہ نے اپنے مقبول بندوں کی خدمات کو قبول عام عطا فرمایا اور ان کی محنت کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ وحی کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا براہ راست خطاب۔ نمبر 2، فرشتے کا پیغام لے کر آنا۔ نمبر 3، قلب پر القاء ہونا۔ اور نمبر 4، سچے خواب۔ اصطلاحی طور پر وحی کا لفظ صرف پیغمبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ الہام عام ہے جو دوسرے نیک بندوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ الہام کا لفظ قرآن مجید میں جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں مذکور ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الہام کا مفہوم وسیع ہے اور اسے مختلف مخلوقات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔